رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کو آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 کے لگ بھگ علی اختلاف الاقوال شادیاں کی تھیں۔ اس پر بھی کفار کی طرف سے طعن و تشنیع ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زائد شادیاں جو ہیں وہ شہوت پرستی کی وجہ سے کی، اور ساتھ تقابل کیا جاتا ہے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے دنیا سے بے رغبت اپنے آپ کو شہوت سے بچا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں معاذ اللہ کہ اپنی امت کو تو 4 تک شادیوں کی اجازت دی ہے لیکن خود 4 سے زیادہ شادیاں کی۔ لیکن جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس کے اندر جو حکمتیں چھپی ہوئی ہیں ان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو پھر حقیقت سامنے کھل کر نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا نکاح کیا 25 سال کی عمر ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، اور ان کی عمر 40 سال۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہوت پرست ہوتے یا لطف اندوزی کے لیے شادی کی ہوتی تو 25 سال کی عمر میں کوئی شہوت پرست انسان 40 سال کی عورت سے شادی نہیں کرتا ہے، وہ اپنے سے کم عمر عورت کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اور پھر آگے مزید شادیوں کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جتنی بھی ازواج مطہرات تھی وہ یا تو مطلقہ تھی یا تو بیوہ تھی یا تو ضعیف العمر تھی۔ ایک عورت کے سر پہ سایہ رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا، اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں وہ 50 سال کی عمر کے بعد ہوئی۔ تو 50 سال کی عمر میں انسان جو ہے اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ شہوت پرستی کی حالت میں کی ہے یا لطف اندوزی کے لیے کی ہے تو یہ اعتراض جو ہے اسے عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ جو شادیاں کی ہیں ان میں پہلی مصلحت جو تھی وہ تھی تعلیمی مصلحت۔ نصف معاشرہ اگر مرد ہیں تو دوسرا نصف معاشرہ جو ہے وہ عورتیں ہیں، اور دین اسلام جو ہے جس طرح مردوں کے لیے نازل ہوا اسی طرح عورتوں کے لیے بھی برابر کا نازل ہوا ہے۔ تو جس طرح مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے معاملات لے کر آتے، اپنے مسائل پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح عورتیں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھیں۔ لیکن بسا اوقات ایسے مسائل ہوتے تھے، ایسے خفیہ مسائل ہوتے تھے کہ یا تو عورتیں پوچھنے میں شرماتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے میں شرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے وہ تو ایک جوان عورت سے بھی زیادہ حیا دار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وجہ سے ضرورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایسی عورتوں کی تربیت فرمائیں کہ وہ معاشرے کے اندر دین اسلام کو پھیلائیں، اور معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ جو عورتوں کی شکل میں ہے وہ ان کی طرف رجوع کرے، ان سے اپنے مسائل پوچھے، اپنے معاملات حل کریں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کی، اور اس کی بہت سی مثالیں ملتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مصلحت کے لیے بھی شادیاں کی۔ عرب کا معاشرہ تھا، عرب کے معاشرے میں جس کو منہ بولا بیٹا بنا دیا جاتا تھا اس کو حقیقی بیٹے جیسے حقوق دیے جاتے تھے، اور یہ ان کا ایک نسل در نسل عقیدہ بن چکا تھا، ایک مذہب بن چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس جہالت سے نکالنا تھا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی اقدام کرایا۔ عملی اقدام کس طرح کرایا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ان کے والد آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو والد کے ساتھ چلے جائیں، چاہیں تو میرے پاس لے لیں۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو اختیار کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ جب منہ بولا بیٹا بنایا تو صحابہ نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، تو فوراً قرآن کی آیت اتری ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، جتنے بھی لے پالک ہیں ان کو اپنے والدین کے نام سے پکار۔ اور پھر ان کی شادی ہوئی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، اور پھر انہوں نے چونکہ وہ اعلیٰ خاندان سے تھی تو ان کے درمیان جدائیگی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوتی تھی کہ میں شادی کروں ان سے، لیکن وہ خوف محسوس کر رہے تھے کیونکہ معاشرے میں پہلے سے ایک طور طریقہ چل رہا تھا کہ لے پالک کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے، اپنی لے پالک کی بیوی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى،
آپ لوگوں کا خوف محسوس کرتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکھا، اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں جب زید نے ان سے جدائیگی اختیار کر لی، زوجناکھا، ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا اس کے ساتھ، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر حرج جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ حکمت تھی، ایک دینی حکمت تھی، ایک دور جاہلیت کی رسم تھی، اس کو ختم کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس شادی کے ذریعے اس کو ختم کر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض شادیوں میں معاشرتی حکمت بھی تھی، نسب رشتہ داریاں ان کو مضبوط کرنا بھی تھا۔ انہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور دوسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان سے شادی فرمائی تاکہ مزید رشتہ داریاں بڑھیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات سیاسی مصلحت کے تحت بھی شادی فرمائی تاکہ عرب کے قبائل جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، دین اسلام کی طرف راغب ہوں اور دین اسلام قبول کریں۔ اسی کی ایک مثال آپ دیکھیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ جب غزوہ بنی مصطلق ہوا اور وہاں کے سردار حارث کی یہ بیٹی تھی، یہ قید ہو کر آ گئی اور بہت سے رشتہ دار ان کے بھی قید ہو کر آئے، تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کتابت عطا کی اور ان سے نکاح فرمایا۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حارث جو سردار ہیں ان کی بیٹی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں اور ان کے رشتہ دار ہماری قید میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے وہ سارے کے سارے رشتہ دار آزاد کر دیے۔ جب کافروں نے، بنی مصطلق جو قبیلہ تھا، انہوں نے یہ رویہ دیکھا مسلمانوں کا، تو پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہ غزوہ خیبر کے موقع پر قید ہو کر آئی تھی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور خیبر کے یہودیوں کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام میں داخل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نکاح کے تحت کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس طرح کے اعتراضات کرنا، اور آج کل کے ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ بھی اس چیز میں پڑ جاتی ہے، سوچ و فکر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں شادیاں کی اور کس مصلحت کے تحت کی۔